سکتا وہ نیکی کی گل بے موقع نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا موقع یہ آیا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام 5 ہجری مدینہ شریف جا کے پتہ چلیا آپ نے ایک قبیلہ بنو مستلق جڑے نا اتنے لوگ اکٹھے ہو رہے تو شاید وہ مدینے تے چڑھائی کرن، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو بجائے دے بیو آن اسی اتنے چلی گئے۔ وہ کچھ لوگ پہاڑاں چ لوگ چھپ گئے، کچھ قابو بھی آ گئے۔ اس سفر سے عبداللہ بن ابی ابن سلول جڑا منافقاں دا سردار بھی نال سی، بازار کلمہ ہی پڑھیا سی۔ تو جیسے واپس آ رہے سی اس وے ایک کنویں تے پانی کڈن سے جھگڑا ہو گیا۔ ایک انصاری سی ایک مہاجر سی، مہاجر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ملازم سی، جہجہ غفاری، وہ بھی ڈوڑ کھچتا سی، ادھروں سران جڑا سی وہ بھی کھچتا سی۔ انہاں دونوں دا آپس جھگڑا ہو گیا تے ایک دوسرے دے چونڈی وڑتی کو دھکا دیتا۔ ایک نے آواز دیتی آ جاؤ انصاریو، ایک نے آواز دیتی آ جاؤ مہاجرو۔ کام ود گیا، لوگ بہت زیادہ جڑے تھے نا تلواراں کھچ کے آمنے سامنے ہو گئے، قریب سی آپسی کام ختم ہو جائے۔ رسول کریم علیہ السلام اسے اپنے خیمے سے آپ نے آوازاں سنیاں تو نکلے تو فرمایا دعوہا فإنہا منزلہ، چھڑ جو ہے یہ جی آوازاں نے کفر دے کلمے ہیں، کیوں برادریاں نوں للکارنا ہوندا؟ انصاف کرو، جے کسی دا وعدہ او دا نہ اونج کرو گل، اے مہاجرو آ جاؤ تنسارے او جاہلیت دی آوازاں، اس طرح دے کفر دے کلمے جڑے چھوڑ دیو، اے بدبودار شے۔ مڑ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آکھیا نکلو ترو، چلائی رکھیا، رات بھی چلائی رکھیا کہ لوگ تھک جان موقع نہ ملے۔ ایک جگہ جا کے ڈیرا کیتا تے عبداللہ بن ابی جڑا سی وہ بھی مجلس بیٹھا، انہیں کیا گل سنو، تسی انہاں لوگاں نوں آپ ہی پالیا، زکاتاں دتیاں، صدقے دیتے، میرے منع کرنے دے باوجود شہر چ انہاں دا ڈیرا لوایا، میں تہاڈا سردار سی، میرا تاج بن چکا سی، مینوں تسی دوویں پارٹیاں بادشاہ بناؤ گے، تسی اس بندے نوں لے، نتیجہ کی نکلیا؟ اس مرخین نے جو کلمے لکھے انہوں نے ترجمہ کی کریے بہت گستاخی کی، سب میں کلمہ کیا کل کا کتے نوں موٹا کرو تو انہوں وڈن پی جاؤ گا۔ یہی ہویا نا تہاڈے نال، کی پلے رہا تہاڈے بندے نوں انہوں نے دھکے دیتے اور تہاڈے کوئی عزت نہیں تہاڈی۔ اور نال یہ بھی کیا بھی ہن مدینے جدوں جانا قرآن پاک آندا کہ آکھیا اس انہاں نوں کڈ دیاں گے ذلیل لوگ، لا رجعنا الی المدینہ لا یخرجن العز من الأذل، چلو مدینے چلے چلیے انہوں نے ہن بھی نہ کچھ دیو لیو، کڈو اتوں مدینے باہر۔ یہ گلاں ساریاں حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ تو انہوں دی عمر جو چھوٹی مگر وہ بیٹھے سی، وہ نیک صحابی سے انہوں نے سن لیاں۔ انہوں نے کہا یار مسلمان ہو کے رسول اللہ دی فوج ہو کے اے کلمے کہ واپس چلو اور انہوں نے کٹ دینا تے انہوں نے کچھ نہیں ہونے لینا دینا۔ انہیں اپنے چاچے نہ گل کی، چاچے نے رسول اللہ تک بات پہنچا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سدیا، انہوں کو حربہ سی بڑا، عبداللہ آ گیا، وہ پارٹی آ گئی، قسماں اٹھا لیاں جہاں سر دے شروع چ آتا اتخذوا ایمانہم جنتن، یہاں کو ایک ٹال ہے کہ قسماں چک جاندے کہ یا رسول اللہ توبہ توبہ اسی یہ جے کلمے کہہ سکتے ساری مجال ہے، تمہوں رسول منتے ہیں، تھوڑے نال چلتے پھرتے ہیں، یہ گلاں کوئی نہیں کیاں، منڈا جھوٹ بول۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی کہتا فکذبنی صدق، مینوں جھوٹا کہتا اور انہوں سچا کر دیتا۔ اتنا صدمہ ہویا حضرت سید نوں، فرماندے میں پھر گھروں نکلوں ہٹ گیا، بہت برا ہویا بے گل بھی میں سچی سنی مگر میں جھوٹا ہو گیا اور وہ سچے ہو گئے۔ قرآن پاک نے پھر سورۃ المنافقون سے خبر دیتی، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک رسول، جدوں تیرے کو آؤندے نا اسے قسماں کھا جاندے بھی تینوں اللہ دا رسول مننا ہے، جھوٹے آ یہ تینوں رسول کوئی نہیں مندے، اور ایک کلمے انہوں نے کہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا کے نالے کن کھچیا تھوڑا جہا پیار نہ، نالے آکھیا یاد الاذنین، اور کنوں رب نے تینوں سچا کیتا، یار تیرے ہی کن سچے نکلے، توں ٹھیک کیا۔ اس وے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آکھیا بھی یا رسول اللہ اجازت دیو بن عبداللہ بن ابی نوں قتل کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن تو یہ چاہنا رہی صحیح کسر بھی دنیا ہے کہن دے گے فکیف اذا تحدث الناس یا عمر ان محمد یقتل صحابہ، اے حکمت لے کوئی ایسے سی مگر ایک تے وہ خلاف ثبوت کوئی نہ ملیا، ایک نے گواہی دیتی وہ قسمہ کھا گیا، دوجے پاسے آپ نے ویکھیا بھی میں ایک نوں قتل کرواں، پہلاں تے دا قتل بھی ایڈا آسان نہیں، کنا قبیلہ دے پیچھے اینی وڈی برادری وہ فساد وکھرا، اور نال شورش ہو جو گی، لوگ پھر باقی جڑے وہ گلاں کرن گے بھی یار بگانے تے گزارا وہ تو اپنے اصحاب نوں بھی قتل کرن لگ پے، لوگاں دی بھی اصحاب ہی ہیں قتل نہیں کرا۔ مگر نتیجہ یہ ہوا اللہ اکبر، اللہ دے رسول دی حکمت اور دانائی بیکار نہیں جاندی، وہ یہ ہی بیٹا عبداللہ دا
جہاں نام سی عبداللہ، یہ بھی عبداللہ وہ بھی عبداللہ سی، مگر وہ نیک صالح المومنین تو سی، بڑا ولی نیک اللہ کا بندہ۔ مدینہ شریف جان تو پہلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملیا، انہیں آخیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینوں پتہ لگا تسی میرے باپ نو قتل کروانا چاہتے، فرمایا نہیں میرا کوئی ارادہ نہیں۔ تو کہنے لگا اللہ دے رسول اگر ارادہ نہ بجائے کسی ہور کو قتل کرواؤ دینا، کیونکہ مدینہ سارا جانتا لوگوں دے پت ہون گے مگر میرے ورگا پت کسی نے نہیں ملیا، میں اپنے باپ دے سامنے کبھی نگاہ نہیں اٹھائی، اس تو مرواؤنا نا تو میرے کو مروایو، ہور کسی کو مروایا تو شاید میرے تے غلبہ جاہلیت دا ہو جائے، میں اس مومن نو قتل کرواواں باپ دے بدلے، یہ کام خراب ہونا، مروانا تو میرے کو مروایا۔ حضور نے فرمایا نہیں کوئی ایسی گل نہیں۔ مگر جدوں مدینہ شریف پہنچے تو یہ عبداللہ بیٹا جڑا سی یہ پھر بازار دے سرے تے کھڑا ہو گیا۔ عبداللہ بن ابئی سواری تے سی، وہ شہر داخل ہون لگا، انہیں آخیا ابا جی تسی یہ گل کہی سی بھی اسی مدینے اگر گئے نا تو ذلیل جڑے نا انہوں نے عزت والے لوگ کٹ دیں گے، تو ہن تو مدینے قدم نہیں رکھ سکتا جب تک اقرار نہ کریں کہ تو ذلیل ہے اور عزت والا اللہ دا رسول ہے۔ کہنے لگا قبیلے دے لوگو میرے پت نو ویکھو بھی یہ دماغ خراب ہو گیا، تسی جان دے جے مدینے جس بیٹے ورگا کوئی فرما بردار بیٹا سی، انہیں آخیا ابا جی سب ٹھیک ہے مگر معاملہ بڑا ٹیڑھا ہو گیا نا، تسی اللہ دے رسول دی گستاخی کر دیتی، اس تو ہن اسی طرح ہی کام بننا، تسی یہ اقرار کرو کہ عزت والے اللہ دے رسول ہے، میں ذلیل ہے۔ آخر بے بس ہو کے انہیں آخیا میں بیٹا ذلیل ہاں تو محمد رسول اللہ عزت والے، انہیں نال کیا بھی اجازت ہی ہوں حضور بھیجن گے نا تب تینوں میں پیر بچ رکھن دینا، مدینے میں نہیں رکھن دینا۔ اے ایمان جڑے حضور نے پیدا کیتے جڑی تربیت اینا فرما بردار بیٹا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خاطر انہیں آخیا ابا جی ہوں تہاڈا بھی کوئی لحاظ نہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پیغام بھیجا بیٹا عبداللہ تو اینوں شہر داخل ہون، انہیں آخیا جنوں تو آندا سی نا کر دینا، اے وہ دی منظوری نہ تو یہ قدم رکھ رہا، ورنہ سوال ہی نہیں سی کہ تو مدینہ شریف قدم رکھ سکتا۔ تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے ہر موقع تے اس معاملہ کیتا جڑا این حکمت اور دلائی ہے۔ بعد کے سلوک کے نتیجے جو ہے اب منافقین چوں بہت تو لوگ جڑے اجے تک وچوں کھوٹے سی نا توبہ کر گئے، سچے مسلمان بن گئے، تو آپ نے آخیا عمر تو اس وے آندا سی کہ عبداللہ نو قتل کرا دے، اس وے قتل کراؤندا کھانی کنا کو نقصان ہوندا، ہن میں حکم دیواں نا تے ایک پر بھی نہیں ہلنا، ہن اینا مدینہ میرے حق سے ہو گیا تو دے ساتھی بھی ہن قتل کواں کچھ نہیں ہونا، اس وے فساد ہی فساد۔ اس تو ہی اللہ دے رسول علیہ السلام دے سامنے اتنا بڑا انہوں نے جرم کیتا بھی اسی سفر چ مومن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آپ دے نال جڑا سورہ نور چفقتا واقعہ ہے بہتان لگاتا کہ اما عائشہ جڑی دے نال بدکاری معاذ اللہ صفوان بن معطل نے کیتی، کنا مدینہ شریف تو ہنگامہ برپا رہا، مہینہ پر اللہ دے رسول حضرت عائشہ نے بھی ماپیاں دے کر دیتا، آپ بھی غم چ رہے، طرح طرح دیاں گلاں ہر مجلس لوگ کرن پھیلا دیتا لوگوں نے اس گل۔ یہ عبداللہ بن ابئی بھی یہ حصہ لیا، مگر بندہ چونکہ بڑا لیڈر سی اس تو ہوشیار ہے بھی قانون دی گرفت نہ آ، آپ صاف نہ آکھنا حضرت ایسا ایسا کیتا، حصہ لیں گے رہنا نال لوگوں نے گلاں کرنیاں پھیلاؤنا، باقی کچھ نیک بندے برباد ہو گئے، بہت اللہ دے ولی سی مگر یہو جہے فتنیاں دی نہ ٹھیک رہ سکے۔ حسان بن ثابت ایڈا رسول اللہ دا شاعر سی، آپ دی اپنی سالی سی حضرت زینب دی بہن حمنہ بنت جاش سی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خالہ داد پائی سی مصطح بن اسد بدری، وہ بھی لگ گیا، بہتا انہوں نے کام نہ چکیا، تینوں نے اتنا پھیلایا جو پھر اللہ کی طرف وہی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ بریت کا اعلان کیا، آپ نے نا تینوں کوڑے مارے 180 بہتان لاؤن دے، عبداللہ نو کچھ نہیں آخیا، عالم سارے حیران ہیں بھی رسول اللہ جو اثر سی انہوں کوئی نہیں آخیا، تو یہ معلوم ہوا بھی قانون تے عمل جڑا نا وہ سپرٹ دے مطابق ہونا چاہیے، انڈا تو نہیں عمل ہونا چاہیے، یہ تینوں سزا دیتی تسی اپنے سی، تو توقع نہیں سی تسی حرکت کرو، تو کرنی مرمت، یہ اگے کہڑی یاد سی میں نے کوئی نیک کام کرنا، نالے یہ جڑا مقام ہے وہ پروں لحاظ کرنا پہنتا، باقی اینی برادری پیچھے خدرج وہ نہ بگڑ جائے، اور یہاں چیزوں کے اثرات بھی بہت اچھے ظاہر ہوئے۔ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے جو درائی نہ کیتا، جب یہ مریا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب مبارک کے منہ پایا، اپنا کرتا لا کے گل پایا، جنازے دی نماز حضرت عمر رضی اللہ عنہ منع کرنے کے باوجود پڑھائی، مگر حدیث کے اندر جو پڑھی دا کہ کئی ہزار منافق جڑا آج تک نہیں سی اسلام نہ ٹھیک ہویا، وہ اس سلوک نہ ٹھیک ہو گیا، اور انہوں نے منافقت تو توبہ کر لی۔ یار عبداللہ نے اخیر کرتی سی
بدماشیاں دی اور حضور پاک نال زیادتیاں دی، مگر کس طرح آپ نے لعاب مبارک بھی اور سارا کیتا، تو جتھے سمجھے سی بے نرمی کرنا کچھ بہتری ہو سکتی، اتنے نرمی، اور جتھے سختی کرنا سمجھتے سی یہ فتنے نو ختم کرنا چاہیے، اتنے سختی۔ اللہ دے رسول اور صحابہ دی شان جڑا ہے وہ ٹکڑا میں اگے پڑھیا، رحماء بینہم اشداء علی الکفار۔ ایہو ہی مسلمانوں ہونا چاہیے کہ جتھے جلال دا وقت ہے اتنے روب دکھاؤ، جتھے نرم آن دا وقت ہے، جتھے نرمی نہ کچھ فائدہ ہوندا اتنے